درود خضری صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علی حبیبہ. وظیفہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. کا وظیفہ حضور غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. نعم المولا و نعم النصیر. وظیفہ پیر و مرشد دامت برکاتہم یا عظیم یا عظیم. حقا وظیفہ استغفار. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. استغفر اللہ. درود خضری صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. الفاتحہ. صلی اللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. قال اللہ تعالی فی الکلام المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما. وقال اللہ تعالی فی المقام الآخر. یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ ہماری جو گفتگو کل سے شروع ہوئی تھی اور بیعت، طریقت، شیخ اور مرید کے حوالے سے کچھ گفتگو کل کی گئی اور یہ کوشش کی گئی کہ ایک ایسا وہ گمگشتہ زاویہ جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوتا ہے اسے آپ کے سامنے رکھا جائے اور ایک حقیقی تصویر جو خانقاہی نظام کی ہے وہ پیش کی جائے. کل کوشش کی گئی تھی، اللہ اسے قبول فرمائے اور اس کو اللہ انشاءاللہ دوام دے اور وہ پیغام دنیا تک پہنچے. وہ گفتگو اس لیے کی گئی کہ ایک بنیاد بنائی گئی تھی، اصل میں گفتگو تھی جو آج ہونی ہے، اور وہ اس لیے ضروری تھی کہ اس بنیاد سے وہ گفتگو شروع کی جائے. بیعت کا عمل یہ باقاعدہ قرآن کا مضمون ہے اور قرآن میں اس کو اللہ نے مختلف آیات کے اندر بیان کیا ہے.
اور یہ حضور علیہ السلام کا وہ خوبصورت انداز ہے، آپ کا وہ خوبصورت طریقہ ہے جو آپ نے اپنے صحابہ کے ساتھ کیا۔ صحابہ نے حضور علیہ السلام سے مختلف اقسام کی بیعت کی ہے۔ پہلی بیعت بیعت اسلام ہے، یعنی ایک شخص کفر میں ہے تو اسے حضور کلمہ پڑھاتے تو اسے بھی بیعت ہی کہا جاتا تھا، اور اسے کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا جاتا تو اسے بیعت اسلام کہتے۔ دوسری بیعت جو ہے وہ بیعت رضوان ہے، جس کا ذکر قرآن نے کیا، اور میں ابھی اس آیت کو پڑھ بھی چکا ہوں، جس میں صحابہ کرام سے کسی خاص کام کے لیے بیعت کی گئی اور لی گئی۔ اور تیسری بیعت جو ہے وہ بیعت توبہ ہے کہ حضور نے صحابہ کرام سے مختلف اعمال کے اوپر توبہ کے حوالے سے بیعت لی۔ تو یوں یہ 3 قسم کی وہ بیعت کا ذکر ہے جو آقا کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے۔ اسی طرح یہ وہ اعلی عمل ہے جو مردوں نے بھی کیا ہے اور عورتوں نے بھی کیا ہے۔ اس کی آیت میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی ہے، سورہ ممتحنہ میں اللہ نے آیت نمبر 12 کے اندر اس کا ذکر کیا، ابھی میں عرض کرتا ہوں، جس میں پورے کا پورا عورتوں کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ اگر یہ بیعت کریں تو حضور آپ انہیں بھی بیعت کیا کریں۔ تو اس طرح عورتیں بھی اس میں برابر کی شریک ہو گئیں، اور یوں یہ عمل قیامت تک کے لیے اب جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ نے حضور کو جو حکم دیا حضور نے اس پہ عمل فرمایا، اور اس کے بعد حضور کے صحابہ، امت کے اولیاء، امت کے تمام بزرگ اللہ والے اس نیک عمل کو کرتے ہیں، اور یہ عمل انشاءاللہ جاری و ساری رہتا ہے۔ دیکھیے، بیعت کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک سادہ سا طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک سادہ کاغذ لیں اور اس کے اوپر کوئی تحریر لکھیں، 2 لوگ مل جائیں اور اپنا جو بھی ان کا معاملہ ہے، لین دین کا ہے یا کچھ بھی ہے، تو وہ کسی سادہ کاغذ پہ لکھیں اسے اور نیچے اپنے سائن کر دیں۔ کل کو جب کوئی مسئلہ بنے، کوئی ان کا کوئی ایسا معاملہ بن جائے، عدالت میں جانا پڑے، تو وہ عدالت پوچھے گی کہ کیا آپ نے کوئی لکھا کیا، کوئی آپ نے کوئی لکھا تھا کسی جگہ؟ تو وہ کہیں جی بالکل ہم نے لکھا تھا، تو عدالت وہ طلب کر لے کہ لاؤ وہ کہاں ہے کاغذ جس پہ لکھا ہے۔ تو وہ سادہ کاغذ جب پیش کیا جائے گا تو یہ اصول ہے، ایک لا ہے کہ وہ سادہ کاغذ عدالت میں جو پیش کیا جائے گا وہ کسی صورت بھی تسلیم نہیں ہو سکتا، کیونکہ عدالت کہے گی کہ یہ تو آپ نے خود سے ایک کاغذ استعمال کر لیا ہے، اس کے آپ نے لکھ لیا ہے اور آپ نے سائن کر دیے، ہم اسے قبول نہیں کر سکتے۔ اس کو چاہیے تھا کہ ایک اسٹامپ پیپر لیتے آپ، اس کے اوپر مہر لگی ہوتی ہے عدالت کی، باقاعدہ اس کے اوپر وقت کمشنر کی مہر ہوتی، اور اس کے اوپر آپ کچھ بھی لکھتے ہو، 50 روپے کا، 100 روپے کا، 1000 روپے کا اسٹامپ پیپر ہوتا، تو وہ عدالت قبول کرے گی۔ بالکل ایسے ہی آپ اپنے گھر میں جو توبہ کرتے ہیں بیٹھ کے، وہ سادہ کاغذ والی توبہ ہے، اور جب آپ کسی اللہ والے کے ہاتھ کے اوپر توبہ کرتے ہیں تو وہ اسٹامپ پیپر والی توبہ ہے۔ اب وہ جو اسٹامپ پیپر پہ توبہ کی گئی ہے وہ قبول ہوگی اللہ کے ہاں، اور اللہ فرمائے گا میرے بندے نے قانون کا لحاظ رکھا ہے، جس طرح ہونا چاہیے تھا ویسے کیا ہے۔ میرا خیال ہے اب آپ سمجھ گئے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر بڑی دلیلیں دی جا سکتی ہیں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، اور سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ پھر ایک اور چیز بھی، بیعت کو اگر سمجھنا ہے آپ نے تو ایک اور چیز بھی سمجھ لیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص کو بہت سخت پسینہ آیا ہوا ہے، بہت زیادہ پسینے سے شرابور ہے، اور وہ کسی گرمی کے کام میں لگا ہوا تھا کہ اس کا جسم پسینہ پسین ہے اور اس کا کپڑے بھی پسینے سے بھیگ چکے ہیں۔ اب اسے کہا جائے کہ یہ پرفیوم لے لو، اور پرفیوم لے کے اپنے جسم کے اوپر ذرا اچھی طرح سے ذرا چھڑک لو، تو کیا وہ پرفیوم لگانا اسے فائدہ دے گا؟ نہیں دے گا، کیونکہ اس کے اندر ابھی اس کے جسم میں پسینہ ہے، اور وہ پرفیوم اگر لگا بھی لے گا تو بھی اس کو اس کا اصل وہ خوشبو نہیں آئے گی۔ تو بالکل ایسے ہی بیعت اصل میں تمہارے جسم کو پہلے پاک کر دیتی ہے، اس کے بعد تمہارے اوپر جب نماز اور قرآن چڑھتا ہے تو اس کی خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ اب سمجھیں آپ، اس کے بعد جب آپ قرآن اور نماز نیکی کرتے ہیں تو وہ خوشبو کی طرح اثر کرتا ہے، لیکن اگر بیعت ہی نہیں ہے نیچے، وہ توبہ ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ جتنا چاہے نیکی کا لبادہ چڑھاتے جائیں، اس کے اوپر نور چڑھاتے جائیں، اندر سے جسم اور روح پاک نہیں ہے،
وہ پاک ہوگی توبہ کے ساتھ، کیونکہ توبہ انسان کی روح کا غسل ہے. یہ انسان کی روح کا، بولو کیا بولا میں نے، یہ نہانا ہے انسانی کی روح کا، اور جب آپ اسے غسل دیتے ہیں تو یہ پاک ہو جاتی ہے. اور وہ توبہ وہی ہے جو اتھینٹک ہوتی ہے، کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ کی جاتی ہے. تو یہ میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ ایک بنیاد بن جائے. اب آئیے جو اصل بات ہے جس کے اوپر میری گفتگو ہے آپ سے. اللہ نے قرآن میں سورہ فتح کے اندر 3 آیات میں اس کا ذکر کیا ہے، اور ابھی جو پہلی آیت پڑھی اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، سنیے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے نبی، بے شک وہ لوگ جو تمہارے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کر رہے ہیں. نہیں چھوٹی سبحان اللہ، آپ نے پتہ نہیں، آپ نے پتہ کیا سن لیا آپ نے، جو تمہارے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے. فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، جس نے اس بیعت کو توڑا اس نے خود ہی نقصان اٹھایا، اپنے نفس کے اوپر اس کو نقصان لے لیا. ومن اوفی بما عہد اللہ علیہ اللہ، اور جس نے اس بیعت کو پورا کر دیا تو اس نے فسیؤتیہ اجرا عظیما، اللہ سے بہت ہی عظیم اجر پا لیا. تو یہ ایک تو یہ آیت ہے جس میں باقاعدہ قرآن نے حضور علیہ السلام کی اس طریقے کی تعریف فرمائی ہے، اور فرمایا کہ آپ نے یہ جو عمل کیا ہے میں اس سے بڑا خوش ہوا ہوں، اور یہ آپ کے ساتھ نہیں ہو رہی، یہ میرے ساتھ ہی ہو رہی ہے. تو اس سے ایک تو حضور کی شان کریمہ بھی ظاہر ہوئی کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں وہ اللہ اپنی طرف اس کو لے کے جا رہا ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ یہ میری طرف سے ہی ہے. تو یہ اندازہ کیجئے کتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ اس کو اپنے ساتھ جوڑ رہا ہے. اور ساتھ یہ بھی سادہ الفاظ میں بتا دیا گیا کہ اب اس کو پورا کرنا ہے تو تم نے خود کرنا ہے، اور اگر تم اسے توڑ دو گے تو تمہارے شیخ کا کچھ نہیں جانا، میرے نبی کا بولو کچھ نہیں جانا، تم نے خود ہی نقصان اپنے اوپر اٹھایا، اور اگر تم اسے پورا کرو گے تو اللہ تمہیں اس کا اجر عظیم دے گا. تو یہ وعدہ اس میں کر دیا گیا. اس کے بعد اگلا جو مضمون ہے وہ ہے آیت نمبر 18 کے اندر، اور اس سورہ مبارکہ کی اس آیت میں اللہ نے بڑا واضح ارشاد فرمایا. سنیے آیت نمبر 18 سورہ فتح میں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، بے شک اللہ راضی ہوگا ان مومنین سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جنہوں نے اس درخت کے نیچے تمہاری بیعت کی تھی. اللہ راضی ہو گیا ان مومنین سے، اللہ کی رضا کی سند اترائی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس درخت کے نیچے نبی تمہاری بیعت کی تھی. فعلم ما فی قلوبہم، اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. فانزل السکینۃ علیہم، پس ہم نے ان پہ اطمینان اتار دیا. وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور جلد ہی ہم انہیں بہت بڑی فتح عطا کریں گے. وَمَغَانِمَ كَثِيرًا، اور ہم انہیں کثرت سے مال غنیمت دیں گے. یَأْخُذُونَهَا، جس کو وہ خود اپنے ہاتھوں میں لیں گے. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، بے شک اللہ بڑا ہی عزیز ہے، زبردست ہے اور حکمت والا ہے. تو یہ 2 آیات جو میں نے ابھی پڑھی ہیں، ان میں اللہ نے واضح کر دیا کہ ہم نے اس عمل کو بڑا پسند کیا، اور باقاعدہ اللہ نے اپنی رضا کی اس کے اندر سند اتاری ہے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المعجوب شریف میں اللہ کی بارگاہ کے 12 درجے بیان فرماتے ہیں کہ ایک انسان جب اللہ کی طرف سفر کرتا ہے تو اصل میں اس کے 12 درجات ہوتے ہیں، اور وہ توبہ سے شروع ہوتے ہیں. پہلا درجہ توبہ ہے. بولو پہلا کیا ہے؟ باقی میں عرض کر دوں گا، کسی وقت موقع ملا ان 12 درجوں پہ گفتگو کر لیں گے. پہلا توبہ ہے، اور دوسرا تیسرا چوتھا گزرتے ہوئے جب آپ 12ویں درجے پہ جاتے ہیں تو وہ 12واں درجہ ہے رضا کا درجہ. وہ رضا ہے. آخری درجے پہ انسان جب پہنچتا ہے تو اسے اللہ کی رضا مل جاتی ہے. تو آپ دیکھیے یہ عمل کتنا خوبصورت ہے کہ پہلے ہی لمحے کیا کہا جا رہا ہے، لقد راضی اللہ عنہم، اللہ راضی ہو گیا ان مومنین سے. بیعت کرنے والا 12ویں درجے پہ جا پہنچا، اللہ راضی ہو گیا. اور اسی لیے صحابہ کرام کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہم لکھا جاتا ہے کہ اللہ نے ان سے راضی ہونے کا قرآن میں ذکر کیا ہے کہ یہ میری رضا والے لوگ ہیں.
اور پھر ساتھ یہ کہا ان المومنین، ان مومنوں سے راضی ہو گیا ہے وہ۔ اس کا مطلب یہ بیعت جو جنہوں نے کی ہے درخت کے نیچے، وہ بیعت کرنے والے پہلے ہی مومن تھے۔ یہ کوئی کافروں کی بیعت نہیں ہو رہی، بولو، ایک کفر والے کو ایمان پہ نہیں لایا جا رہا، بلکہ یہ مومنین کو ہی بیعت کر رہے تھے آقا۔ تو اللہ نے ان کا ذکر کیا کہ یہ مومن ہیں جو پہلے سے ہی تھے اور انہوں نے تیرے ساتھ بیعت کی ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اور اس کے بعد دیکھیے کیا کہا، اذ یبایعونک، جب یہ بیعت کر رہے تھے تیری، کہاں کر رہے تھے؟ تحت الشجرہ، درخت کے نیچے۔ یعنی اللہ اس مقام کا ذکر کرتا ہے جہاں بیعت ہوئی ہے۔ وہ درخت آج کہاں ہے، وہ کس علاقے میں ہے، کس جگہ پہ ہے بھی کہ نہیں، پتہ نہیں ہے کہ نہیں، وہ 1400 سال پہلے کہاں تھا، آج ہے کہ نہیں، لیکن اللہ نے قیامت تک کے لیے اس درخت کا ذکر کر دیا کہ وہ ایک مقام تھا، چھاؤں تھی، اور وہاں میرا نبی بیٹھا اور اس نے تم سے بیعت لی تھی۔ تو اللہ کو وہ جگہ پسند ہے جہاں بیعتیں ہوتی ہیں۔ نہیں سمجھے آپ؟ اس کا مطلب وہ جگہ کا ذکر کر کے یہ فرمایا گیا جہاں لوگ بیعت کرتے ہیں، مجھے وہ جگہ ہی بڑی اچھی لگتی۔ تحت الشجرہ، درخت کے نیچے تھے۔ ضرورت کیا ہے، صرف اتنی کر دی جاتی بات کہ اللہ راضی ہے مومنین سے جنہوں نے آپ سے بیعت کی ہے۔ یہ تحت الشجرہ کیا ہے؟ وہ جگہ جہاں پہ یہ عمل ہو رہا ہو، اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اللہ نے اس جگہ کا ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ جہاں بھی یہ عمل ہوگا مجھے وہ اچھی لگے گی۔ آگے فرمایا، دیکھیے غور کیجئے گا، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیعت کی نیت بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ دلوں میں کیا تھا جب بیعت ہو رہی تھی، جب آپ بیعت کر رہے تھے کس نیت سے کر رہے تھے، وہ سوچ کیا تھی جب یہ عمل ہو رہا تھا؟ کیونکہ ظاہر ہے بہت ساری خواہشیں ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے۔ تو لوگوں نے اپنی خواہشیں پالی ہوئی ہیں، اور جب کسی نیکی کے اس عمل میں آتے ہیں تو زیادہ تر تو لوگ اپنی خواہشوں کے پیچھے نیکی کر رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اس سے اللہ کسی صورت بھی نہیں مانے گا، اور کسی بھی عمل کا نور اور جزا تمہیں نہیں دی جائے گی اگر اس کے پیچھے اللہ کا خود چہرہ نہ ہو۔ باقاعدہ اللہ کا چہرہ پیچھے اگر وجود میں نہیں لاتے ہم، تو وہ کسی نور کو پیدا نہیں کرنے دے گا، جو کتنا ہی نیکی کا عمل بڑا کرے اگر پیچھے اس کی خدا کی رضا اور محبت موجود نہیں۔ یہ بہت بڑا معاملہ ہے کہ بیعت جب کی جاتی ہے تو اللہ فرما رہا ہے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں جب بیعت ہو رہی ہوتی ہے، بیعت کرنے والے کے دل میں کیا ہے اور کروانے والے کے دل میں کیا ہے، دونوں کو میں جانتا ہوں۔ آج آپ جو یہ خانقاہی نظام کی تباہی دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے یہی وجہ ہے، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ جانتا ہے دلوں میں کیا ہے۔ اب وہ بیعت کرنے والا وہ آیا ہوا ہے کہ بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑی ہستی ہیں، فلاں کام ہو جائے گا، فلاں کام ہو جائے گا، فلاں میرے لیے جو ہے وہ نعمت پیدا ہو جائے گی، فلاں میرے لیے، زیادہ تر تو روٹی پانی کے چکروں میں ہی ہوتے ہیں، اور اپنی کوئی خاص آرزو اور خواہش کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ لہذا 50% تو ادھر ہی بیعت فیل ہو گئی۔ بولو میں نے کیا کہا؟ 50% بیعت تو ادھر ہی ختم۔ کیوں؟ کیونکہ ایک طرف سے ٹائر پنچر ہے، ایک طرف سے ٹائر کے اندر ہوا آئی کوئی نہیں، ختم ہو گیا کام۔ اچھا، اب دوسری طرف جو بیعت کر رہے ہیں وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ چلو شکر ہے ایک اور شکار آیا، ایک اور مرید آیا، اور اب جو ہے وہ کمال ہو جائے گا، سنا ہے کہ امیر آدمی بھی ہے تو چلو ڈونیشن بھی خوب لیں گے، فلاں کام بھی نکلوائیں گے، اور پھر یہ کہ لوگوں کو بھی پتہ چلے گا کہ فلاں میرا مرید ہے جی، یہ فلاں نے میری بیعت کی ہوئی ہے۔ تو اب وہ یہ سوچ کے کسی بھی انداز میں اگر بیعت کر رہے ہیں تو دوسرا 50% بھی گیا۔ اب نہ تو بیعت کرنے والے کی نیت اللہ ہے، بولو بھائی، اور نہ کروانے والے کی نیت اللہ ہے، دونوں ہی کی نیت اللہ نہیں ہے۔ اب یہ اتنا اعلیٰ عمل اپنی اہمیت کھو دے گا، اور وہ برکت، وہ نور اس میں سے اللہ کھینچ لے گا، کیونکہ وہ اس کی رضا کے لیے نہیں کیا گیا۔ میں یہاں توجہ چاہتا ہوں، یہ کون کر رہے ہیں بیعت؟
یہ وہ ہیں جو مکہ میں بھی حضور کے ساتھ تھے، یہ وہ ہیں جنہیں بار بار ٹیسٹ کیا جا چکا ہے، یہ وہ ہیں جو بدر بھی لڑ چکے ہیں، یہ وہ ہیں جو احد لڑ کے آئے ہوئے ہیں، یہ فتح مکہ کے قریب ہی آیت اتری ہے، یہ سارا کچھ ہو چکا ہے، یہ ساری برکتیں وہ لے چکے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ ابھی بھی دلوں کو چیک کر رہا ہے ان کے، کہ صحابہ تو ہیں لیکن فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں میں ابھی کیا ہے، ابھی بھی اللہ دلوں کو دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا ہے، کہ کہیں آگے پیچھے تو نہیں نیت ہو گئی۔ یہ بڑا ہی نازک معاملہ ہے۔ اب میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو بیعت کر رہے ہیں، جو بیعت کے عمل کے اندر ہیں، جو بیعت کی اس برکت کو لے رہے ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں۔ کل کی گفتگو چھوڑ دیں، وہ ختم ہو گئی، وہ میں نے بس بنیاد بنا لی تھی کہ شریعت طریقت کیا ہے اور بیعت اور مرشد کون ہوتا ہے، وہ ختم ہو گئی۔ اب ان لوگوں کے لیے بات ہو رہی ہے جو بیعت کر، اگر دلوں میں یہ نہیں ہے تو پھر دونوں ہی فیل ہو گئے۔ اچھا فرض کرتے ہیں کہ ان میں سے ایک کی نیت اللہ ہے، بولو کیا میں نے کہا، ایک کی نیت فرض کرتے ہیں اللہ ہے، یعنی جو آیا ہے وہ اللہ کے لیے آیا ہے اور اسے قتل کسی شے سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ کہتا ہے جی میں صرف آپ سے اللہ لینا چاہتا ہوں، اور ظاہر ہے استاد ہونا ضروری ہے، مجھے پتا ہے اللہ کی ذات بغیر استاد کے کیسے مل سکتی ہے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، آپ تو درزی نہیں بن سکتے، آپ تو باورچی نہیں بن سکتے، آپ تو چھوٹا سا معمار کا کام نہیں کر سکتے، آپ تو ہلکا سا کوئی کوئی چیز کرنی ہو تو استاد کی ضرورت پڑتی ہے، تو اللہ کی ذات بغیر استاد کے کیسے ملتی، تو یہ میں سمجھ چکا ہوں، لہٰذا میں اللہ کی ذات کے لیے آیا۔ اچھا وہ آ گیا، اب دوسری طرف ایسا ہے نہیں، وہ بیچارہ کوشش کرے گا، بڑی بڑی اپنی جان مارے گا، لیکن دوسری طرف نہیں ہے، انہوں نے بیعت اللہ کے لیے نہیں کیا ہوا، وہ کسی اور رنگ میں چل رہے تھے، معاملہ کچھ اور ہی تھا، اور وہ بیچارہ اب کوشش میں لگا ہوا ہے، محنتیں کر رہا ہے، کوششیں کر رہا ہے، فضل کر رہا ہے، فضل لینے کے لیے کوشش کر رہا ہے، لیکن بات نہیں بنے گی کیونکہ ایک طرف سے معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا اب دوسری طرف آ جائیں، ہو سکتا ہے شیخ کو اللہ نے، ظاہر ہے شیخ ہے وہ تو اللہ نے برکت دی ہے اور وہ اللہ کی رضا کے لیے ہی بیعت کریں گے، لیکن مرید کی نیت یہ نہیں ہے، وہ آیا کسی اور کام کے لیے، دعا ہوگی فلاں کام ہو جائے گا، فلاں کام ہو جائے گا، وہ اس کے لیے بیعت کرے۔ اب حضرت بیچارے اس پہ کوشش کر رہے ہیں، ذکر کی توفیق ہے، اس کو بار بار توجہ دیتے ہیں، بار بار اس کو مجاہدے میں بھی ڈالتے ہیں، وظیفے پڑھاتے ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں، ذکر کرواتے ہیں، کیا ہوگا؟ وہ بیچارے محنت کر رہے ہیں، ادھر سے وہ 50% ہے ہی نہیں، اس کی نیت اللہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اب ان دونوں جگہوں پہ معاملہ التوا میں رہے گا، اللہ انتظار کرے گا کہ کب دونوں کی نیت اللہ ہوگی تو میں ملوں گا، ملتوی ہوتا رہے گا، اللہ اس سے آگے لے جاتا رہے گا، اچھا دیکھتے ہیں، کل دیکھتے ہیں، اچھا سال بعد دیکھتے ہیں، اچھا 6 ماہ اور نکال دیتے ہیں، دیکھو کب نیت اللہ ہوتی ہے دونوں کی۔ تو یہ وہ وجہ ہے جس سے آج ہمارا خانقاہی نظام تباہ ہو چکا ہے، آپ کے سامنے ہے مسجدیں ہیں مرثیہ خاں کہ نمازی نہ رہے، کوئی اس طرح کا انداز رہ نہیں گیا، اور ہمارے جو آستانے ہیں وہاں پہ چونکہ یہ چیزیں ناپید ہو چکی ہیں، وہ فیکٹریاں ہی بند ہو گئی ہیں جہاں سے ولی پیدا ہوا کرتے تھے، جہاں سے ولی آیا کرتے تھے اور لوگوں کے وہ ماحول کے اندر ولایت کا نور پیدا ہوتا تھا، وہ فیکٹریاں کب کی بند ہوئی؟ اٹھے پتہ کریں کہاں پہ ہے وہ فیکٹری۔ تو یہ اتنا اہم لفظ ہے، اتنے اہم الفاظ اتارے گئے، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ہم جانتے ہیں ان کے دلوں میں کیا ہے۔ اللہ سنیے، اب ایمان تازہ ہو جائے گا، جو کروا رہے ہیں وہ رسول اللہ ہیں، ہاں ہاں، حضور کے دل میں کیا ہوگا سوچیں ذرا، اور جو کر رہے ہیں وہ حضور کے صحابہ ہیں، دونوں کے دلوں میں ہی اللہ کا پیار ہوگا۔ اشد حبا للہ، اللہ فرماتا ہے جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے بڑی شدید محبت کرتے ہیں، تو حضور ایمان والے نہیں ہیں، حضور خود ایمان ہیں، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، تو حضور ایمان تو نہیں ہے نا، حضور ایمان والے تو نہیں، آپ خود ایمان، تو آپ کیا ہوں گے؟ اور جو ایمان والے تھے صحابہ، اللہ فرما رہا ہے شدید محبت کرتے ہیں اللہ سے۔ تو اب بیعت مکمل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولو نا ذرا، اب برکت اترے گی، اب رحمت آئے گی، اب نور آئے گا، اور جس نے ایسی بیعت کی اسی وقت اسی لمحے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف، اسی وقت معافی ہو گئی، کیونکہ قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی میرے نبی کے پاس جا کے توبہ کرے تو ہم
اسی وقت لوجد اللہ، وہ پالے گا اللہ کو تواب الرحیمہ، وہ توبہ بھی قبول کر لے گا، توبہ کے بعد گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دے گا اگر وہ نبی کے پاس آ کے توبہ کرے۔ قرآن نے وعدہ کیا ہے، اس کا مطلب بیعت ہوتے ہی توبہ قبول ہوئی اور ساتھ ہی پچھلے سارے گناہ معاف ہو۔ یہ کتنا بڑا جملہ ہوتا ہے، کبھی سوچو تو صحیح، جب بیعت ہو رہی ہوتی ہے تو جب قبلہ عالم نے ہمیں یہ چیزیں سکھائیں بتائیں، اس دن میں ساتھیوں سے عرض کر رہا تھا کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ معاملہ کیا بن جاتا ہے، کہ جب وہ ذکر ہم سکھا رہے ہوتے ہیں، ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہوتا ہے اور وہ سارا اسے پڑھاتے ہیں، بھائی تم نے چوری نہیں کرنی، بھائی تم نے شرک نہیں کرنا، بھائی تم نے قتل نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، سارا کچھ اسے وعدے لے رہے ہوتے ہیں اور ساتھ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھنی ہے، بھائی روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، اور اس کے بعد ہم اسے یہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے یہ توبہ کر لی تو ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں تیرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ پتہ ہے آپ کو کتنا بڑا جملہ ہے کہ آپ اس شخص سے کہہ رہے ہیں جس کی عمر 50 سال ہے اور آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ تیرے پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ بھئی اس نے ہو سکتا ہے 10 قتل کیے ہوں، ہو سکتا ہے اس نے کتنے ظلم کیے ہوں، کتنی بڑی بڑی زیادتیاں سود کھائے ہوں، کتنے کتنے بڑے اس نے کام کیے ہوں، آپ نے ایک جملہ بول کے اتنا بڑا جملہ بول دیا، آپ کو پتا ہے آپ کیا بول رہے ہیں، سارے پچھلے گناہ تیرے معاف ہو گئے۔ تو میں نے عرض کیا اس کی وجہ ایک ہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کون سا خود کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم تو اپنے شیخ کے کندھے پہ حاضر رکھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ میرے حضرت نے بھی یہی کہا تھا، پھر ان کے حضرت نے بھی ان سے یہی کہا تھا، اور یہی حضور نے صحابہ سے کہا تھا، اور اللہ نے حضور سے کہا تھا کہ جو کرے گا ہم غفور الرحیم، ہم معاف کر دیں گے، اللہ اسے معافی دے دے گا۔ یہ کتنی بڑی برکت ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے، شرط یہ ہے کہ دل میں اللہ ہو اور بس ایک ہی نیت ہو کہ آپ سے صرف اللہ لینا چاہتے ہیں اور کوئی ہماری نیت نہیں ہے۔ جب اس نیت سے کوئی آتا ہے اللہ خود ہی اسباب بناتا ہے، کیونکہ وہ کبھی بھی کسی اور کو نہیں ملتا سوائے طلب والوں کے، وہ طلب والوں کو ملا کرتا ہے، اور اس نے اپنے آپ کی اپنی ذات کو بغیر طلب والوں پہ، سنو، اس نے اپنی ذات کو بغیر طلب والوں پہ حرام کیا ہوا ہے، وہ حرام کر چکا اپنی ذات کو۔ جس کو طلب ہی نہیں ہے اللہ کبھی نہیں ملے گا، دنیا جہان کی ہر نعمت دے دے گا وہ تجھے، بغیر طلب کے دے دے گا۔ ایک شخص کو طلب ہی نہیں ہے، کروڑوں پتی بنا دے گا اسے، بولو۔ ایک شخص کو طلب ہی نہیں ہے، 10 گاڑیاں دے دے گا اسے۔ ایک شخص کو کوئی طلب نہیں ہے، حسن رج کے دے دے گا۔ ایک شخص کو کوئی طلب نہیں ہے، صحت بڑی بہترین ہوگی، کوئی طلب نہیں ہے، اللہ دے سکتا ہے، اپنی ذات کو وہ طلب کے بغیر نہیں دے گا، طلب والوں کو صرف۔ تو اللہ توفیق دے دے انشاءاللہ، کہو اللہ سعادت دے۔ حضور اسلام نے صحابہ سے جب بیعت لی تھی، بیعت توبہ، تو اس میں آپ نے یہی الفاظ کہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ سے وہ حدیث روایت ہے، میں نے کل عرض کی تھی آپ سے، حضور نے وعدے لیے اور پھر فرمایا کہ میں نے بیعت تم سے لے لی ہے، اب یقین رکھو کہ جو ان پہ قائم رہے گا میں اس کی شفاعت کروں گا، میری طرف سے وعدہ ہے میں شفاعت کروں گا، ان چیزوں پہ اگر کوئی قائم رہا میری طرف سے وعدہ ہے۔ اور ایسے ہی ظاہر ہے عورتوں کا حق ہے، عورت بھی معاشرے کا حصہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ عورت کو نظر انداز کر دیتا، اور عورت کو بھی پورا موقع دیا گیا ولی بننے کا، قطب بننے کا، نیکیاں پھیلانے کا، اللہ کی بارگاہ میں بلند ہونے کا، یہ پورا مقام اور مرتبہ عورت کو دیا گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ عورتیں بڑی بڑی دنیا میں اعلیٰ عورتیں تشریف لائیں، بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے اونچے نام ہیں خواتین کے جو دنیا میں تشریف لائیں، بڑے بڑے نام، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے نام، حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا۔ وہ کیا ہوا کہ سپیڈ کم کریں، وہ کیا ہوا کہ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ آپ درس قرآن دیا کرتے تھے، تو آپ انتظار کرتے تھے جب تک حضرت رابعہ نہیں آتی تھی آپ اپنا درس شروع نہیں کرتے تھے۔ تو ایک دن ایسے ہوا کہ آپ کی جگہ کسی وجہ سے نہ آ سکیں، وقت زیادہ ہو گیا، تو لوگوں نے کہا حضور ہم تو بیٹھے ہی ہوئے ہیں نا، تو آپ درس شروع کریں، وہ آ جائیں گی اور آ کے بیٹھ جائیں گی تو وہ بھی سن لیں گی، تو وقت کافی ہو گیا ہے، تو آپ انہی کا انتظار کرتے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا جو خوراک میں نے ہاتھی کے لیے بنائی ہے وہ میں چیونٹی کو کیسے کھلا دوں، وہ آئے گی تو درس شروع ہوگا۔
ایسی ایسی عورتیں دنیا میں آئیں، مل کے کہو سبحان اللہ. اللہ نے اتنے اتنے بڑے ان سے کام لیے ہیں. اس لیے عورتوں کا وجود باقاعدہ اللہ کی ولایت کے لیے منتخب ہوتا ہے. اس لیے کیسے ہو سکتا تھا کہ اسے نظر انداز کیا جاتا؟ باقاعدہ سورہ ممتحنہ میں یہ بڑا الگ انداز ہے. میں اس پہ کبھی سوچتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں کہ جب مردوں کی آیت کی باری آتی ہے تو اللہ ایک واقعہ کا ذکر کرتا ہے کہ ایسے ہوا تھا، مردوں نے بیعت کی تھی، اللہ قرآن میں ڈال دیتا ہے. لیکن جب عورتوں کی بیعت کی باری آتی ہے تو سنیے اللہ انداز ہی بدل دیتا ہے. یا ایھا النبی، باقاعدہ حکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات، جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں. منافق عورتیں نہیں کہا، کافر عورتیں نہیں کہا، کہا مومن آئیں. پہلے سے ہی مومن ہے، آئیں تو کیا کریں؟ یبایعنک، کہ وہ تیری بیعت کرنا چاہتی. وہ آئی ہیں اور انہوں نے سنا ہے مرد بیعت ہو رہے ہیں تو ہم بھی بیعت کرنا چاہتی. ان لا یشرکن باللہ شیئا، تو ان سے وعدے لے لو. پھر کچھ وعدے لو، شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، اپنی عزت کی حفاظت کریں گی، قتل نہیں کریں گی، اپنی اولادوں کو نہیں ماریں گی، بہتان نہیں لگائیں گی. یہ سارے وعدے لے لو اور پھر کیا کرو؟ فبایعہن، یہ لفظ سنیے، فبایعہن، میں اللہ ہو کے حکم دیتا ہوں آپ نے سب کو بیعت کر لینا ہے. کیجئے انہیں بیعت، انہیں نہ جانے دیجئے گا، انہیں کیجئے. کیوں؟ آگے سنیے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ، صرف انہیں جانے نہ دیجئے، اب خود بھی ان کے لیے معافی مانگیے. اب آپ نے ان کا ذکر کرنا ہے میرے آگے کہ مولا یہ آ گئی ہیں، بیعت انہوں نے کر لی ہے، اللہ میں ان کی طرف سے معافی چاہتا ہوں. اب آپ کو میں کہہ رہا ہوں وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ، اللہ سے معافی مانگیے ان کی. ان اللہ غفور رحیم، اب اللہ معاف کر دے گا اور رحیم ہو جائے گا ان کے لیے جو تیرے ہاتھ پہ بیعت کریں گی. تو مبارک ہو اے عورتوں تمہیں، تمہارا بیعت کا حکم حضور کو ڈائریکٹ دیا گیا، جبکہ مردوں کے لیے ایک واقعے کا ذکر کر کے تو ایک الگ انداز سے اس کو رکھا گیا. اب آئیے اس بات پہ کہ جب کوئی بیعت کر لیتا ہے تو اسے قرآن کچھ فائدے دے رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ بیعت کرنے والے کو اللہ کیا کیا نور دیتا ہے، کیا کیا برکت دیتا ہے، کیا کیا رحمت دیتا ہے، اور بیعت کرنے والے کے لیے اللہ نے کیا کیا اتارا ہوا ہے. کیونکہ جب یہ عمل کر لیا جاتا ہے اور اس عمل کو کرنے کے بعد کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں بیعت والا بن جاتا ہے تو اب اللہ اس سے کچھ اپنی طرف سے وعدے کرتا ہے. کچھ وعدے ہیں جو شیخ کرتا ہے، کچھ وعدے ہیں بولو جو شیخ کرتا ہے، وہ اپنے وعدے ہیں اس کے. اس کا پہلا وعدہ یہ ہے کہ اے میرے بندے، اے میرے بچے، تم میرے پاس آئے ہو اور ظاہر ہے اللہ کے لیے آئے ہو، تو ایک تو وعدہ تم سے یہ ہے تمہارے پچھلے گناہ معاف ہونے کی ذمہ داری میری ہے، اور میں اس پہ ذمہ داری لیتا ہوں کہ اللہ سے وہ گناہ تمہارے بخشوا لوں گا. یہ اللہ نے مجھ پہ رحمت کی ہوئی ہے. ظاہر ہے وہ 6 چیزیں میں نے عرض کر دی تھی، گل بولو، جو وہ صاف ہیں شیخ کے، وہ چونکہ ہیں تو لہذا اب مجھے یہ سعادت حاصل ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروں گا اور حضور کو عرض کروں گا، حضور کرم فرمائیں گے اور تمہارے گناہوں کی معافی ہو جائے گی. مجھے بتائیے یہ خوشخبری چھوٹی ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ تمہارے گناہ معاف ہو؟ اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو گناہوں کی ذمہ داری لے لیں اور یہ کہیں کہ بس تمہارے گناہوں کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، ہم تمہارے لیے وعدہ کرتے ہیں کہ تمہارے گناہ بخشے جائیں گے. یہ بہت بڑی سعادت. دوسرا وہ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جب حشر کے دن ہم تیرے ساتھ کھڑے ہوں گے نا تو یہ یاد رکھنا، دنیا میں ہماری طاقت کو نہ دیکھنا، دنیا میں ہم اللہ کے بہت سارے قانون کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہم کسی جگہ بہت ساری چیزوں کے ساتھ اللہ کے قوانین کو پابند رکھتے ہوئے چلتے ہیں، لیکن کل حشر کے دن ہم اللہ کے سامنے جب آئیں گے اس وقت ایسے ہی ہوگا جیسے تلوار نیام سے باہر آ جاتی ہے. جس طرح تلوار نیام سے باہر آتی ہے اور اس کو اب کوئی نہیں روک سکتا، فرمایا ایسے اللہ والے حشر کے دن ہوں گے کہ وہ اس طرح اپنے مریدوں کے لیے، اپنے محبت والوں کے لیے کھڑے ہو جائیں گے کہ جھگڑا شروع کر دیں گے اللہ کی بارگاہ. مولا وہاں پابندیاں تھی، بات نہیں کر سکتے تھے، تیری ذات اور تھی، اب یہاں پہ دوستی کا معاملہ پورا کرنا پڑے گا، پھر وہ جھگڑا ہو جائے گا اور پھر بات ہوگی. بلکہ خیر یہ تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے بہت بڑے ولی دنیا میں بھیجے جن کو اللہ نے اپنا کرم بھی دیا. اب قرآن کو ہی ملاحظہ کر لیں صرف تو سورہ ملک کے بارے میں حضور کی اپنی حدیث موجود ہے کہ سورہ ملک ایک ایسی سورت ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے حشر کے دن لڑ پڑے گی اللہ سے.
اور کہے گی مولا میں نہیں جانے دوں گی. پوچھا جائے گا کہ ایسا کیا معاملہ ہے؟ کہا بس مجھے پڑھتا تھا، میرے ساتھ پیار تھا، تو میں تو جنت میں ہی لے کے جاؤں گی. تو پوچھا جائے گا کہ کیا معاملہ بندے کا؟ فرشتے بتائیں گے مولا معاملہ خراب ہی ہے، گناہ زیادہ ہیں. تو سورہ ملک کہے گی مولا اگر یہ دوزخ میں جائے گا نا تو پھر ایک کام کر دے. کیا کام کروں؟ یہ کر کے مجھے قرآن سے پھر نکال، مجھے قرآن سے نکال دے، پھر یا اسے بخش یا قرآن سے مجھے نکال. تو جواب آئے گا نہیں قرآن سے تو تجھے نہیں نکال سکتے. تو کہا تو پھر دوسری بات ماننی ہوگی، اسے میرے ساتھ جنت میں بھیج دے. تو یہ تو سورہ ملک کر رہی ہے. تو بتاؤ کہ انسان جسے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، اللہ وہ کس طرح کا وہاں اختیار استعمال کرے گا کہ میرے اس بچے کو میں کسی صورت بھی گوارا نہیں کر سکتا کہ یہ دوزخ کی آگ میں جا گرے. یہ ہو نہیں سکتا. یہ تو ہے بزرگوں نے اپنے وعدے دی. آئیے وہ اللہ نے وعدے جو دیے اور کس طرح سے اللہ نے اپنے اس بندوں کے لیے وہ خوبصورت انداز بنایا، سنیے. ایک تو کہا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ہم نے پتہ کر لیا دلوں میں کیا ہے. تو پہلا انعام جو بیعت کے بعد نصیب ہوتا ہے فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، ہم بیعت کرنے والوں کے اوپر سکون نازل کر دیتے ہیں. سکون کی دولت پوچھو ذرا اس کو جس کو بیچارے کو کروڑوں کی جائیدادیں اور لاکھوں کے زیورات اور بڑے بڑے عہدوں پہ بھی سکون نہیں ہے. پوچھو سکون کیا ہوتا ہے. اللہ نے کتنا بڑا وعدہ کر لیا کہ بیعت کرنے والوں کو ہم سکون عطا کر دیں گے. سکون کا لفظ ہوتا ہے ہر چیز اپنی جگہ پہ آ جانا. سکون کا مطلب بولو، جب ہر چیز اپنی جگہ پہ آتی ہے تو اصل میں وہ سکون ہوتا ہے. آپ اگر اپنے کمرے میں موجود ہیں اور ہر چیز بکھری ہوئی ہے تو کیا ہے؟ بے سکونی ہے. اب یار یہ کیا ہے؟ اس کو ہر جگہ ہر چیز کو اپنی جگہوں پہ رکھ دیں، کیا پیدا ہو گیا؟ سکون. تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم اس کی زندگی میں ایسی ترتیب بنائیں گے. نہیں سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے. رزق کے وقت رزق آئے گا، برکت کے وقت برکت آئے گی، دل اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا، حضور کا پیار بھی تمہیں مل جائے گا. جس کی جب وقت آتا جائے گا ہم تمہارے دامن میں ڈالتے جائیں گے. اسے سکون کہتے ہیں. یہ ہے سکون کی ایکچوئل ڈیفینیشن. سکون یہ نہیں ہے کہ آپ کسی نرم بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں اور اوپر آپ کے اے سی چل رہا ہے. یہ سکون نہیں ہوتا. اسے سکون نہ سمجھیے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ ایسی چل تو رہا ہے، آپ نرم بستر پہ بھی لیٹ رہے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں آپ کے اندر اتھل پتھل ہیں. آپ کا دل پریشان ہے، آپ کے دل کے اندر چین راحت نہیں ہے. تو یہ سکون تھوڑی ہے کہ آپ اے سی میں لیٹے ہوئے ٹھنڈے ہوا لے رہے ہیں اور آپ نرم بستر پہ لیٹ کے سکون فیل کر رہے ہیں. سکون یہ نہیں ہوتا. سکون یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس چند روپے ہیں لیکن وہ لاکھوں کا کام کر سکتے ہیں. آپ کے پاس تھوڑی سی جگہ ہے رہنے کے لیے لیکن وہ کئی کنال سے زیادہ برکت پیدا کر سکتی ہے. آپ کے پاس چند جوڑے ہیں پہننے کو لیکن آپ لگتا ہے جب بھی پہنتے ہیں آپ سے خوبصورت لگتا ہی کوئی نہیں ہے. اسے سکون کہتے ہیں. یہ سکون کی صحیح ڈیفینیشن ہے. اور دیکھیے جب اللہ بیعت کرنے والوں کو یہ انعام دے رہا ہے تو بولو کتنا بڑا انعام ہے. تمہاری ہر چیز اپنی جگہ پہ آ جائے گی. ہم کر رہے ہیں وعدہ، ہم یہ کریں گے. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں پھر کہہ رہا ہوں، خدا را اس بات کو سمجھیے. اس سے پہلے اللہ شرط لگا رہا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے. اگر آپ کی زندگی میں ابھی بھی ایسا نہیں ہو رہا، ہر چیز اپنی جگہ پہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کمی ہے. میری رات کی دعائیں جو نہیں قبول ہوتی، میں سمجھ گیا یقیناً مجھ ہی میں کچھ کمی. نہ کرو ایسا کہ جی دیکھیں بیعت سے مجھے کیا ملا، میرے حضرت صاحب تو مجھ پہ توجہ ہی نہیں کرتے، وہ لگتا ہے خود بھی نامکمل ہی ہوں گے جو مجھے نہیں کچھ دے سکے. دیکھیں نا اور بھی تو دنیا میں بڑے ولی ہیں، میں ان کے پاس چلا جاتا تو ان کے پاس آ گیا، انہوں نے کچھ دیا ہی نہیں مجھے. یہ جاہلانہ باتیں. ایسے نہیں ہوتا. اپنے دل کو دیکھو، اپنے اندر دیکھو، وہاں پہ کمی ہے. اور اللہ پہلے شرط لگا کے یہ وعدہ کر رہا ہے. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ پہلے لکھا ہے، اس کے بعد کہا فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ. ہاں ہم نے دیکھ لیا دونوں میں اللہ ہے تو اب سکون اتار دوں گا تمہارے اوپر. انشاءاللہ تو کہہ دو ذرا، اللہ ہمیں ایسا بنائے. ہم صاحب بیعت لوگ ہیں، ہم بیعت کر چکے ہیں، اور آپ میں سے جو نہیں ہے بیعت وہ فوراً اس کا چارہ کریں، دیر نہ کریں. کسی بھی اللہ والے کے پاس جائیں
اور جا کے ان سے کہہ دیں حضرت اپنا دامن مجھے پکڑا دے. اچھا بعض ایسے ہم بے وقوف لوگ ہیں، ہم میں سے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو انتظار کر رہے ہوتے ہیں جی حضرت صاحب مجھے کہیں میں بیعت کروں، وہ مجھے خود کہیں تو میں ہوں گا، یا پھر اچھا دیکھیں گے جب ٹائم ہوگا، مجھے پتا ہے جب جاؤں گا انہوں نے کر ہی لینا ہے. تو اللہ معاف فرمائے، وہ کوئی مطلب تمہارے کوئی محتاج ہیں، یا وہ اندر کمرے میں فارغ بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں محترم آئیں، ہم آپ کے لیے جبہ اور دستار رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو بیعت کرنے کے لیے. یہ چہلانہ نفس کی باتیں ہوتی ہیں جس کو لوگ لے کے بیٹھے رہتے ہیں کہ اچھا جب چاہیں گے کر لیں گے. کئی ایسے میں نے دیکھے کہ وہ بیعت کرنے آیا کرتے تھے قبلہ عالم کے پاس، تو حضرت صاحب نہیں کرتے تھے بیعت، وہ بار بار آتے حضور آج کر لیں، نہیں بیٹا ابھی ذرا کل دیکھوں گا، اچھا مہینے بعد دیکھوں گا. وہ بیچارہ 6 ماہ چکر لگاتا رہتا تھا، سب بیعت ہی نہیں کرتے تھے. اور کئی ایسے ہوتے تھے کہ وہ آ کے صرف ہلکا سا کہتے تھے، حضرت فرماتے فوراً بیٹھو تو میں بیعت کروں گا، فوراً بیعت کر لیتے. میں نے ایک دن پوچھ لیا، میں نے کہا حضور یہ کیا معاملہ ہے، بعض کو آپ اتنا لمبا لے جاتے ہیں اور بعض کو فوراً کر دیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا بیٹا اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے مامور ہیں، ہم خود نہیں روکتے، اللہ ہمیں روک دیتا ہے بیعت کرنے سے، کیونکہ جو ہی ہم نے بیعت کیا نا اس کی بخشش یقینی ہو جانی ہے. لہذا اللہ فرماتا ہے ابھی میں ذرا رگڑا چڑھانا ہے اس کو، ذرا ٹھہر جاؤ، ذرا ابھی سے طوطا چڑھانا ہے ابھی، اور ابھی آپ نے کر دیا نا تو پھر میری طرف سے رحمت آ جانی ہے اس کے اوپر، ابھی ذرا ہم چاہتے ہیں ذرا اس کو ذرا اور ہم ذرا دھوئیں اچھی طرح، اس لیے رکیں. تو ہم تو بھائی معمور ہیں. اور کوئی آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے جی بیعت ہونا ہے، تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں فوراً جواب آتا ہے 1 سیکنڈ نہ لگائیں، فوراً بیعت کریں. شام تک فوت ہو گیا تو مسئلہ خراب ہو جانا ہے، بیعت کر کے اس کی بخشش کے اوپر ٹپا لگا. یہ معمولی بات نہیں ہے. تو بعض اس میں بیٹھے رہتے ہیں اچھا چلو جب دیکھیں گے چلے ہی جائیں گے. اتنے بے وقوفانہ باتوں میں نہ رہو، ایسا نہیں ہوتا. تو یہ پہلا انعام ہے، اللہ ہم سب کو دے انشاءاللہ. کہو ذرا دوسرا انعام، وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. سنیے بڑا خوبصورت، اس سے نیکسٹ اسٹیپ. پہلے کہا سکون دوں گا، دوسرا وعدہ، اور آئندہ دنوں میں اب ہم اسے ہر جگہ فتح عطا کریں گے. نہیں سمجھے آپ کیا دیں گے؟ فتح اصل میں یہ عربی کا ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا، اس لیے زبر کو فتح کہا جاتا ہے. جو زبر بولتی ہے نا، لفظ کے اوپر زبر پڑتی ہے اسے فتح بولتے ہیں کیونکہ وہ اوپر ہوتی ہے. تو ایسے ہی فتح جب انسان ہوتا ہے، جب اللہ فتح دیتا ہے کسی کو، تو اس کا مطلب ہے اب وہ جہاں بھی ہوگا اللہ اسے بڑا بنا دے گا. بیعت کی برکت یہ ہوتی ہے کہ وہ بظاہر شخص بے شک چھوٹا ہو، لیکن اگر وہ اپنے شیخ کے ساتھ مخلص ہے، وظائف پڑھتا ہے اور وہ واقعی اللہ ہی کے لیے بیعت کر چکا ہے اور مخلص ہو کے یہ کام کر رہا ہے، ان کا ساتھ دیتا ہے، ان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ بڑا نہ بنے. اللہ اسے بڑا بنائے گا، وعدہ ہے اس کا. فَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. ہم ضرور دیں گے اسے. اور وہ جس گھر میں ہے لوگوں کو مجبور کر دیا جائے گا اس کی بات سنو. وہ دوستوں میں ہے، دوستوں کے اندر مجبور کر دیا جائے گا دوستوں کو کہ اس دوست کی بات زیادہ سنو. وہ اپنے رشتہ داروں میں ہے تو رشتہ داروں میں اللہ اسے ایک دن لائے گا کہ وہ لوگ جو کل اس سے دور بھاگتے تھے، جب بیعت ہو کے نیکی کی طرف چلا تو وہی رشتہ دار آ کے دعائیں کرانے لگتے ہیں. کہتے بیٹا تم دعا کرو ہمارے لیے. اچھا جی سال پہلے تو آپ مجھے منہ نہیں لگاتے تھے، آج کیا ہو گیا؟ پر پتہ نہیں دل کیا ہے کہ اب تو میرے لیے دعا کر. فتح اسے بڑا کر دیا جائے گا، اس کو بلندی دی جائے گی جو اس نیکی کے عمل کو کر لیتا ہے. اور یہ اللہ کی طرف سے آئے گا، یہ تمہاری محنت نہیں ہوگی. تمہارا کام وہی ہے جو شیخ کے ساتھ چلنا ہے اور اپنے وظائف ادا کرنا ہے اور نیکی کے اعمال کو کرتے چلے جانا ہے. بڑا بننے کا پروسیس اللہ کی طرف سے شروع ہو جائے گا. اس کو ٹیسٹ کر لیجئے گا انشاءاللہ. کہو ذرا اس کو ذرا ٹیسٹ کیجئے گا. اگر آپ واقعی وظائف پڑھتے ہیں اور پوری طرح سے پابند ہیں اپنے شیخ کے ساتھ، آپ بڑا ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں گے. آپ خود دیکھیں گے کہ یار میں جہاں جاتا ہوں لوگ مجھے اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں جیسے آپ ہی سب کچھ ہیں. تو صرف سمجھانے کے لیے کئی بار عرض کیا، پھر سناتا ہوں. کئی بار ایسے موقع بنے کہ اللہ نے ایسی ایسی جگہوں پہ بلندیاں دے دی کہ حیران ہو گیا کہ یہاں بھی اللہ نے ہمیں دینا تھا. اتنا بڑا کرم، اتنا بڑا فضل.
کئی جگہوں پہ اللہ نے آسانی دی، برکتیں دی، ایون مدینہ شریف میں حاضری دی، وہاں بھی حضور کی بارگاہ میں بھی اللہ بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ کعبہ شریف میں آپ جائیں گے، کعبہ میں آپ کو بلند کر دیا جائے گا، اور ایسے انداز بنائے جائیں گے کہ آپ کی بلندی یقینی ہوگی اگر آپ مخلص ہو کے شیخ کے ساتھ چلنے والے ہیں۔ اور پیچھے والی شرط پوری ہے، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، تمہارے دل میں کیا ہے، تو پھر فتح ہوگی، ہر طرف دروازے کھلیں گے، جہاں جاؤ گے ناکامی نہیں، کامیابی تمہارے قدم چومے گی، اللہ قربت دے گا، برکت دے گا، بڑی چیزوں کے اندر اللہ رحمت دے گا۔ ابھی میں اس دن گیا، یونیورسٹی پہنچا تو ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ جو ہی مجھے دیکھا مجھے کہتے ہیں آپ سے ایک بات کرنی ہے، کئی دنوں سے کرنا چاہ رہا تھا میں، بس جو ہے وہ آج میں کر ہی دوں آپ سے۔ میں نے کہا جی ضرور کیجئے۔ کہتے جو ہی آپ آتے ہیں آپ کو دیکھتا ہوں، آپ کو دیکھتے ہی مدینہ یاد آ جاتا ہے۔ تو میں ہنسنے لگا، میں نے کہا جب مدینہ یاد آ جاتا ہے یہ تو اچھی بات ہے، آپ کو اگر مدینہ نہیں کہتے نہیں سر ایسے نہیں، یہ نہیں، جو ہی آپ آتے ہیں کیوں یاد آتا ہے، جب آتے ہیں تو آپ کو دیکھتے ہی مدینہ کی یاد آتی۔ اور پھر مجھے پوچھنے لگے کہ آپ کو پتا ہے آپ کے نام کا معنی کیا ہے؟ تو میں نے کہا جی میرے نام کا معنی مجھے پتا ہے کیا ہے۔ کہا کیا ہے؟ میں نے کہا چمکدار۔ کہتے نہیں یہ تو ایک معنی ہے، اس کا ایک اور معنی بھی ہے، یہ اصل میں حضور اسلام کا نام ہے، آقا علیہ السلام کا نام ہے، آپ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یہ، اور میں نے اس کی ریسرچ کی ہے، جب سے آپ کو میں نے دیکھا، میں نے پھر نا اس نام کی ریسرچ شروع کر دی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو کہتے میں نے دیکھا کہ حضور کے ناموں میں سے ایک نام ہے یہ، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جسے دور سے دیکھو تو خوبصورت لگے اور جب قریب آ جاؤ تو اور خوبصورت لگنے لگے، کہ یہ حضور کا نام ہے یہ۔ تو اللہ خود ہی اب میں نے یہ چیزیں سکھائی انہیں، خود ہی کرم فضل، اس طرح کے ہزاروں معاملات ہر شخص کے ساتھ پیش آئیں گے جو بیعت کی اصلیت تک پہنچا ہوگا۔ یہ برکت اللہ کی طرف سے۔ آگے فرمایا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً، بڑے دھیان سے سنیں، ہم انہیں غنیمت کا مال دیں گے اور وہ بھی کثرت سے دیں گے۔ مال غنیمت، مغانم کا لفظ بولا، جو مال غنیمت ہوتا ہے۔ مال غنیمت سنو وہ کیا ہوتا ہے؟ جب جنگ ہوتی ہے تو ظاہر ہے جو جنگوں کے اندر دو لوگ لڑتے ہیں، دو گروہ لڑتے ہیں، دو ملک لڑتے ہیں، تو ان میں سے ایک جب جیت جاتا ہے تو جب وہ حکمرانی کرنے کے لیے یا جب وہ وہاں پہ حملہ کرنے کے بعد اندر جاتے ہیں اس علاقے میں، تو جو چیزیں وہ لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ہارنے والے، وہ ساری چیزیں جب اکٹھی کی جاتی ہیں تو ان سب کو کہا جاتا ہے مال غنیمت۔ جو وہاں سے ہاتھ آتا ہے، جس میں تیر ہو سکتے ہیں، کمان ہو سکتے ہیں، گولیاں ہو سکتی ہیں، جس میں ایٹم بم بھی ہو سکتا ہے، اور جس کے اندر سونا چاندی ہیرے جواہرات سب کچھ ہو سکتا ہے۔ جس طرح جب مصر فتح ہوا تھا تو بے شمار سونا چاندی اور جواہرات کا مال غنیمت ملا، تو اسے مال غنیمت کہتے ہیں جو جیت کے بعد ملتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اور مال غنیمت کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی آپ کو، اس کے لیے وہ جنگ آپ نے لڑ لی ہوئی ہے، اس کے بعد جو ملا وہ مال غنیمت ہوتا ہے۔ سنو، اللہ تمہاری زندگی میں اسی طرح کرے گا، پھر ایسی ایسی نعمتیں تمہارے دامن میں ڈالی جائیں گی کہ اپنے دامن کو دیکھو گے کہو گے اس کے لیے تو ایک لمحے کے لیے محنت نہیں کی تھی، اللہ نے وہ بھی دامن میں ڈال دی تمہارے۔ نعمتیں، فضل، نعمتوں کی شکل میں تمہارے دامن میں، یہ ہے مغانم۔ اور صرف مغانم نہیں کہا، کثیرہ، جسے اللہ کثیرہ کہے وہ کتنا ہوگا؟ اللہ فرما رہا ہے کثیرہ، بہت کثرت سے دوں گا۔ لہذا اب سنو، وہ چیزیں جو تم محنت سے حاصل کرو وہ تو تم خود کرتے ہو، بولو، جو محنت کرتے ہو اس کے مطابق سیلری مل جاتی ہے، جو محنت کرتے ہو اس کے مطابق تمہارا دن بن جاتا ہے، اسی محنت کے مطابق تمہارے لیے اللہ جزا پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ بیعت والوں کو کہہ رہا ہے تمہارے لیے ایسا نہیں ہوگا، ہم تمہیں خود بھی کچھ ایسا دیتے جائیں گے جو تمہارے لیے ایسی چیز ہوگی جو اپنی محنت سے تم نہیں لے سکتے تھے، وہ تم ہماری اس برکت سے لوگے، کیونکہ تم نے پیچھے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، اب وہ برکت وہاں سے آتی جائے گی تمہارے لیے۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً، یہ میرا ایک اشارہ ہے آپ کو، اللہ کرے یہ بات سمجھ جائیں آپ۔ جب بھی اللہ سے کوئی ایسی چیز آپ آتی ہوئی دیکھیں جو آپ نے محنت تو نہیں کی، خود ہی مل گئی، تو سمجھ لیجئے اس کے پیچھے تمہارے شیخ کی دعا تھی، تمہارے مرشد کی عطا ہے یہ، ورنہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اتنا بڑا مرکز یوں نہیں بن سکتا، اتنے بڑے بڑے انداز یوں نہیں کھڑے ہو جاتے۔
آپ کی ہر مجلس میں حضور کی زیارت لوگوں کو ہو رہی ہے، یہ کیسے کر رہے ہیں آپ؟ اور آپ ذکر کراتے ہیں لوگوں کو، اور اللہ کی ذات کی محبت اس طرح ملتی ہے کہ آقا دو جہاں کی زیارت ساتھ ہو جاتی ہے، تو بتائیے اس سے بڑی کیا برکت ہو سکتی؟ تو یہ مغانم کثیرہ، یہ اللہ پھر دیتا رہتا ہے، یہ کبھی بھی وہ روکتا نہیں ہے، آپ کو دی جائے گی۔ اور جب بھی ایسا ملے تو مزید اپنے اس راستے پہ مخلص ہو جائیں، آپ مزید مخلص ہو جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کی محنت سے نہیں ہوا، یہ آپ نے نہیں کیا، یہ آپ کے پیچھے دعاؤں کی کثرت، یہ بیت والوں کے انعام ہے جو آپ کو ملتے رہتے ہیں۔ تو اللہ توفیق دے۔ اب ایک لفظ جو قرآن نے لگایا ہے، آخری لفظ، وہ بہت خوبصورت لفظ ہے، وہ ہے یا خذونہا۔ وہ جتنا ہم نے آپ کو سکینہ دیا، ہم نے آپ کو فتح دی، اس کے بعد مغانم کثیرہ دیا، یہ سب کچھ دیا آپ کو، ہر چیز دے دی۔ اور اب سنو، یا خذونہا، ہم تمہیں ان ہاتھوں کے اندر دیں گے جس کو تم پکڑ سکتے ہو، اس چیز کو ہم تمہیں وہ اس طرح نہیں دیں گے کہ وہ دور پڑی ہو، ہے تمہاری۔ مثلا فرض کرتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس اربوں ڈالر ہیں لیکن پڑے بینک میں ہوئے ہیں، کیا کرنا ہے ان کا؟ آپ کے پاس لاکھوں روپے ہیں، کیا کرنا ہے؟ وہ بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ مزہ تو تب آتا ہے نا جب وہ ہاتھ میں پکڑ کے خود آپ خرچ کرتے ہیں، جب آپ ہاتھ سے گنتے ہیں، گن کے خرچ کرتے ہیں۔ وہ جو آپ نے اللہ کا کرم جو ملا، اپنے ہاتھ سے جو خرچ کیا ہے نا، اس کا مزہ ہی اور ہے۔ یہ دیکھیے لفظ کیا لگایا کہ ہم وہ ایسی نعمت نہیں دیں گے کہ وہ دور پڑی ہوئی ہوگی، نہیں، وہ تم اپنے ہاتھ سے گاڑی چلا کے جاؤ گے وہاں، وہ گاڑی تمہارے ہاتھوں سے چلے گی۔ اس عظیم برکت کو ہاتھوں میں لے کے دیکھو گے کہ ہم نے دیکھ لیا۔ اور اگر وہ حضور کی ذات کریمہ ہے تو صرف باتیں نہیں ہوں گی، حضور کے سینے لگ کے بھی دیکھ لو گے تم۔ یا خذونہا، تمہارے ہاتھوں میں دیں گے وہ ہر چیز۔ اس لفظ کے قربان جائیے۔ میری بات اشارہ سمجھ گئے آپ؟ دیکھیے عزتیں اللہ دیتا ہے، بڑی عزتیں دیتا ہے، لیکن ہاتھ میں عزت دی جائے، اس سے بڑی کیا بات ہے؟ آپ کو پتہ ہے لاکھوں کروڑوں لوگ آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں، دور دور رہتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، تو بھائی اس محبت کا کیا فائدہ جو دور دور ہو رہی ہے؟ نہیں، اس محبت کا ایفیکٹ آپ تک پہنچے گا، اس محبت کی برکت آپ تک آئے گی، اور وہ شخص آ کے سامنے بھی کھڑا ہو کے کہے گا حضور آپ سے بڑی محبت ہے۔ وہ کبھی بڑی دور تھا لیکن کہا نہیں، یا خذونہا، تمہارے ہاتھوں میں دیں گے سب کچھ۔ اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق دے دے۔ تو یہ کتنے بڑے انعام ہیں، تو آؤ ہم سب خوش نصیب ہیں۔ میری یہ گفتگو آج یہیں تک تھی، اور یہ موضوع چونکہ بہت بڑا ہے لیکن کوشش کی گئی کہ اس کو اس طرح سے سم اپ کر دیا جائے تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ یادگار رہ جائے، اور ہم سب ایک ڈھارس کے ساتھ زندگی گزاریں کہ ہم لاوارث لوگ نہیں ہیں۔ ذرا سارے بولو، ذرا سارے بولو یار، ہم لاوارث نہیں ہیں، اور ہمارا کوئی والی ہے، ہم بے وارث نہیں ہیں، اور ایسے نہیں ہیں کہ جن کا کوئی پیچھے لجپال ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم برے ہو سکتے ہیں، ہم نکمے ہو سکتے ہیں، ہم بہت ساری جگہوں پہ سست ہو سکتے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ ہماری کمیاں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارے لجپالوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ان کی طرف دیکھو گے تو تمہارے چہرے کھل اٹھیں گے۔ وہ کتنے بڑے، کتنے اعلیٰ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ہمیں کتنا بڑا سلسلہ دیا گیا۔ ہم نقش بند سلسلے کے اندر شامل ہیں۔ ہم شیران جہاں این سلسلہ آنند، سارے جہان کے شیر اس سلسلے کے اندر، یہ شیروں کا سلسلہ ہے۔ تمہارے اندر قوت ہونی چاہیے۔ میں اپنے بچوں کو دیکھتا رہتا ہوں، خدا کی قسم، جب میں انہیں ذلیل ہوتا دیکھتا ہوں زندگی میں، میرا جی کرتا ہے کہ یا تو میں کہیں چلا جاؤں یا انہیں بھیج دوں زندگی سے کسی دور جگہ، اور دیکھتا ہوں کہ یار ان کی زندگی کیوں نہیں بدل رہی، ان کے اندر کیوں وہ چیزیں نہیں آ رہی جو ان کے اندر۔ ایک بچہ جس کا پتا ہو نا کہ اس کا باپ بہت بڑے درجے پہ ہے، تو اس کے اندر تو ویسے ہی بڑی قوت ہوتی ہے۔ ہمارے اندر یہ کیوں نہیں ہے؟ لگتا ہے نہ بیعت صحیح کی ہے، نہ ذکر وظائف ٹھیک ہیں، اور نہ ہی ہم اندر سے مخلص ہیں، ہم ٹھیک لوگ نہیں ہیں۔ نہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بڑے شخص کا بیٹا وہ چھوٹی سوچ رکھتا ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ شیر کا بیٹا شیر ہی ہوتا ہے، شیر کا بیٹا بکرا نہیں ہو سکتا، شیر کا بیٹا بکری نہیں پیدا ہو سکتا، وہ بکرا نہیں ہے بھائی، وہ شیر ہے، کیونکہ وہ شیر کا بیٹا ہے۔ اور ہم مجدد الف ثانی کے بیٹے ہیں، ہم شاہ نقش بند کے بیٹے ہیں، ان کی اولادیں ہیں ہم۔
یا تو کہو کہ نہیں ہے، بایزید بستامی کے بیٹے ہیں ہم، نام تو پڑھو ان کے، تمہارے چہرے کے اندر پھولوں کے گلاب کی جیسی چمک آ جائے، کیسے بڑے بڑے لوگ ہمارے پیچھے کھڑے ہیں، اور وہ ہمارے نظریں ہمارے اوپر ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کتنے گناہوں سے وہ ہمیں اللہ سے معافی لے کے دے رہے ہوتے ہیں، کہاں کہاں ہم گٹر میں اور بہت بری جگہ پہ گرنے والے ہوتے ہیں، وہ دعا کر کے ہمیں بچا رہے ہوتے ہیں۔ تمہیں پتا ہے تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے پیچھے؟ کتنی کتنی جگہوں پہ وہ تمہاری عزت تمہاری برقرار رکھتے ہیں، کیونکہ وہ تمہارے پیچھے نگہبان ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور جب تم ایسا نہیں کرتے اور اس سلسلے کی وہ برکت تمہارے سے ظاہر نہیں ہوتی تو انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، بہت دکھ ہوتا ہے کہ جب کسی بہت بڑے شخص کا بیٹا ایک جو ہے وہ سڑک چھاپ حرکت کرتا ہے تو بتاؤ وہ کیا سوچتا ہے؟ وہ کہتا ہے یار بیٹا میرا ہے اور دیکھو سڑک چھاپ حرکت کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کس طرح کی اس کے اندر عادتیں ہیں، کیا کام کرتا ہے؟ تو ایسا انداز خدارا اپنے اوپر غور کریں، ہم سب غور کریں انشاءاللہ کہو۔ یہ درس نہیں ہوتے، یہ آپ کی زندگی بدلنے کے چند گر ہوتے ہیں، ان کو سمجھیں اور اس کو اسی طرح لے کے جائیں کہ نہیں بھائی ہم چھوٹے لوگ نہیں۔ اور کہا جاتا ہے، عام طور پہ بولا جاتا ہے، جو خاندانی ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں یار یہ ہم خاندانی لوگ ہیں، یہ کام ہمیں سوٹ نہیں کرتے۔ تو دیکھیے اپنے آپ کو دیکھیے، آپ کے ساتھ وعدے کیے گئے، سکون والے آپ ہیں، فتح والے آپ ہیں، مغانم آپ کے پاس ہیں، تو بتاؤ اللہ اور کیا کرے تمہارے لیے؟ یا خذونہا، ہاتھوں میں تمہیں دیں گے، وعدہ بھی کر لیا، سکینہ کا وعدہ تمہارے ساتھ ہے، اور یہ بھی کہہ دیا اللہ کا ہاتھ بھی تمہارے اوپر ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اور پھر بھی تم فیل ہو۔ تو یہ سوائے اس کے کہ بزرگوں کی بہت بڑی بے ادبی کے سوا کچھ نہیں ہے، یہ بے ادبی ہے، اس سے بڑی کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ اور اپنے اوپر اگر کوئی ایسا نہیں کر پاتا تو اس کو چاہیے کہ وہ بار بار اس کو دیکھے، بار بار سوچے کہ میرے ساتھ وہ معاملہ کیوں نہیں بنتا، اور جب وہ بن جائے تو اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرے، میرے بزرگوں نے سچ کہا تھا، ایسا ہی ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ جب سے قبلہ عالم نے ایک دن ہمیں یہ باتیں سمجھائیں تو میں نے یہ عرض کی تھی، میں نے کہا حضور بس ہم ایک آپ سے وعدہ کرتے ہیں، چند ہم ساتھی تھے، میں نے ان سے کہا جی ہم سب یہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم آپ کا فخر بنیں گے، فخر۔ کیا لفظ تھا بولو؟ کبھی کہا ہے آپ نے آپ سے؟ کبھی اندر سے بولا ہے آپ نے؟ کم از کم اپنے اندر ہی کہہ دو، کسی اور سے کیا کہنا ہے، کم از کم یہ کہو کہ حضرت ہم آپ کا فخر بنیں گے۔ ایک دن آئے گا کہ آپ ہم پہ علل اعلان لوگوں میں کہیں گے ہمیں فخر ہے تم پہ۔ اللہ ایسا کر دے، آمین تو کہو نا، اللہ ایسا کر دے۔ تو پھر تو یہ اس بیعت کا فائدہ ہے، پھر تو اس بیعت کا جو ہے وہ یہ حق ہو کے نعرے اور اس طرح کی ابھی ذکر آپ کر رہے تھے، تو پھر تو فائدہ ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر کیا آپ کر رہے ہیں؟ آپ کو اتنی بڑی سیٹ ملی ہوئی ہے، اتنا بڑا درجہ ملا ہوا ہے، کیوں آپ اس کو ضائع کرتے؟ تو اللہ مجھے آپ کو توفیق دے اور ہم اپنے سلسلے سے وفا کریں، ہم اپنے شیخ سے وفا کریں، ہم اپنے رب اور رسول سے وفا کریں، جس راستے پہ ہمیں ڈالا گیا ہے اس راستے کی ہم عزت بنیں، لوگوں کو ہمیں دیکھ کر اس راستے پہ آنے کی توفیق ملے، اور لوگ دیکھیں تو کہیں نہیں یار کمال ہے، مجھے بھی لے چلو، کہاں جاتے ہو یار، مجھے بھی لے چلو، اور وہاں لے جا کے مجھے بھی رنگ دو، کیونکہ جس طرح تمہیں ہم نے رنگتے دیکھا ہے نا، ہمیں بھی وہاں لے جاؤ، ہم بھی رنگنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ آپ کی وجہ سے سلسلے کی عزت بنے، فخر ہو لوگوں کو، والدین کو فخر ہو، بہن بھائیوں کو فخر ہو، علاقے والے لوگ فخر کریں یار ہمارے ہاں یہ بچہ ہے، ہمارے ہاں ہے، ہمارے علاقے میں۔ آخری بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ظاہر ہے یہ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جب یہ نہ بنے تو پھر اللہ ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو شیخ سے دور کر دیتا ہے، دور کر دیا جاتا ہے۔ سنو میری یہ بات، میں نے 15-20 سال لوگوں کو بیعت کے بعد بھی شیخ سے بھاگتے دیکھا ہے، چھوڑ جائے گا وہ، اس لیے کہ یہ پیورٹی کا راستہ ہے، یہ پیور لوگوں کا راستہ ہے، اس میں کتنی کو دیر ایک نکما سروائیو کرے گا، کتنی کو دیر وہ چل پائے گا، ایک وقت آئے گا کہ اللہ اسے جدا کر دے گا، اور وہ کوئی بھی وجہ بنے گی، اس کے دل میں ایسی بات ڈالی جائے گی، وہ متنفر ہو جائے گا، نفرت کرے گا اور بھاگ جائے گا، چھوڑ دے گا، حالانکہ وہ بات صرف اس لیے بنائی گئی تھی کہ بس اب ہم اسے مزید برداشت نہیں کر سکتے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔
اور جو چلتا رہتا ہے اور اپنی کوشش میں لگا رہتا ہے، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ والا معاملہ چلتا رہتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ابھی کم ہوں، چلوں گا، ایک دن آئے گا کہ میرا حضرت مجھ پہ فخر کرے گا. وہ لگا رہتا ہے تو اللہ اس کو جانے نہیں دیتا، پھر وہ ہمیشہ ساتھ لگا رہے گا. اور ایسا شخص جب زیادہ قربت میں آتا ہے تو پھر وہ پچھلی ساری کسریں نکال دیتا ہے اللہ، اور وہ ساری پیچھے باتیں ختم ہو کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ نے آج ہی سے بیعت کیا اور آج ہی برکت بھی دے دی. یہ سارا کچھ ہوگا پھر. تو اللہ ایسا نہ کہیں کر دے. لہذا بلند سوچے رکھیں، بلند ارادے رکھیں، بلند انداز بنائیں، اپنے لک اینڈ فیل کے اندر شیروں جیسے انداز پیدا کریں. یہ انداز ہوگا تو سچ بھی ہے. آپ کون سا جھوٹ بول رہے ہیں، یا آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی میں اندر سے بکری ہی ہوں ویسے میں شیر بنوں گا. نہیں، آپ سمجھ نہیں رہے، آپ واقعی شیر ہیں. بس اپنے آپ کو ثابت کریں، اس کو نکالے باہر. اور آپ شیرنیاں ہیں ساری آپ، لیکن نکالنے اپنے اندر سے وہ برکتیں، وہ رحمتیں جو اللہ نے آپ کو دی. کیوں نہیں ہوتا؟ حضرت مولانا روم نے ایک بات لکھی ہے، سمجھانے کے لیے کرنی پڑ گئی ہے، شاید نہ کرتا. آپ نے وہ بات لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک شیر کا بچہ گم ہو گیا. تو وہ بچہ تھا چھوٹا سا معصوم، بڑا ڈھونڈا، طوفان آیا، بارش ہوئی، وہ کہیں ادھر ادھر جھاڑیوں میں ڈھونڈتا رہا، نہ ملا. اس نے کوشش بڑی کی، کچھ عرصہ گزرا، سال 6 مہینے 2 سال گزر گئے. تو ایک دن ایسے گزرتا ہوا شکار کی تلاش میں دیکھا کہ ایک بکریوں والا بکریاں لے کے جا رہا تھا. تو اس نے کہا واہ موج ہو گئی، اب تو کچھ بکری ہاتھ آئے گی. لیکن دیکھا کہ اس کی رکھوالی کے لیے ایک شیر ان کے ارد گرد پھر رہا ہے. تو غور سے دیکھا تو وہ اس کا اپنا بیٹا تھا. اس کو یاد آ گیا کہ یہ تو میرا ہی بچہ ہے. تو اس نے جا کے وہاں دھاڑ ماری، بکریاں ساری بھاگ گئیں اور بکریوں والا بھی بھاگ گیا. اب یہ جو بچہ تھا جو بڑا ہو چکا تھا، شیر تھا، یہ بھی بھاگنے لگا بکریوں کے ساتھ ساتھ ہی. وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیوں بھاگ رہا ہے. خیر یہ تیزی سے بھاگا، اس کے قریب گیا، اس کا کان پکڑ کے کھینچا اور اسے کہا، مخاطب ہوا کہ تو پتا ہے تو کون ہے؟ تو میرا بیٹا ہے، تو گم ہو گیا تھا، تو مل گیا مجھے، تو کہاں جا رہا ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے پلٹ کے، وہ کہتا ہے نہیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں شیر نہیں ہوں، میں بکری ہوں. اسے کہنے لگا دیکھو تم شیر ہو اور تم میرے بچے ہو، تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ وہ پھر کہنے نہیں آپ غلط فہمی لگی، میں شیر نہیں ہوں، میں بکری ہوں، یہ دیکھیں بکریوں کے ساتھ ساتھ پھرتا ہوں. وہ سمجھ گیا اس کا معاملہ کیا ہے. اسے کھینچ کے ندی کے کنارے لایا. ندی کے کنارے لا کہا دیکھو پانی میں، کیا تیرا چہرہ میرے جیسا نہیں ہے؟ دیکھ اپنی آنکھیں دیکھ، اپنے یہ بال دیکھ، اپنے چہرے کی بناوٹ دیکھ اور مجھے دیکھ، کیا میرے جیسا تیرا چہرہ نہیں؟ جب وہ چہرہ پانی میں دیکھتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے اور اپنے باپ کے گلے لگتا ہے. تو حضرت مولانا روم فرماتے ہیں بالکل یہی حال ہمارا دنیا میں آ کے ہو گیا ہے. ہم حضور کے شیر تھے، ہمیں دنیا میں بکریاں بنا دیا گیا ہے. ہمیں حضور کا چہرہ دیکھنے کی ضرورت ہے، جیسا چہرہ ان کا ہے ویسا ہی چہرہ ہمارا اللہ نے پیدا کیا ہوا. تو کیا ہم ان جیسے نہیں ہیں؟ کیوں ایسی حرکتیں کر کے اپنے نبی کی امت کو بدنام کرتے ہیں؟ تو ایسے ہی شیخ ہے، شیخ تمہیں اصل میں یہی بتاتا ہے، آؤ دیکھو اس پانی میں، اس سلسلہ نقش بند میں آ کے دیکھو، کیا تیرا چہرہ میرے چہرے جیسا نہیں ہے؟ کیا میرے جیسا نہیں ہے؟ یہ دیکھو جو میں ہوں وہ بھی تم ہی ہو، جو تم ہو وہ میں ہوں. اب اس کے سوا غلط فہمی رہ کیا گئی؟ تو اللہ توفیق عطا کر دے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الہ العالمین قبول کر. مولا یہ چند لفظ نہ رہ جائیں، ہمیں حقیقت تک پہنچا. اللہ اپنی رحمت شامل حال کر دے. تیرے قرآن سے جو آیات پڑھ کے بتایا، اللہ ان کو آیتوں کا نور پیدا فرما. ہمارے لیے مولا زندگی میں چند روزہ زندگی، چند دن رہ گئے، ایک ہی زندگی، اللہ اس میں ہمیں شیر بننے کی توفیق دے. یہ بکریوں کی طرح گزار کے مر گئے، گدے اور کھوتوں کی طرح مر گئے تو مولا زندگی نہیں ہوگی. اللہ ہمیں شیروں جیسی زندگی عطا فرما. اللہ بڑی زندگی، بہت بڑے درجوں پہ پہنچ، بہت بڑے رنگ اور دن عطا فرما. اللہ قبول فرما لے. ہم نہیں جانتے وہ کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، لیکن ہم تو سیلز کر رہے ہیں، ہمیں ایسا بنا دے مولا، اب فضل کر دے. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. صلی اللہ تعالی رسول خیر. اللہ آپ سب کو برکت دے. حلقے لگا لیجیے.